السلام علیکم. سنہری باتیں. آج میں آپ سے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی زندگی کی کہانی اور ایک دلچسپ واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں. حضرت بی بی مریم کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا. حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ حنا حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں. حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد، زاہد اور عالم تھے، اس لیے مسجد اقصیٰ کی امامت لوگوں نے آپ کو سپرد کی ہوئی تھی. حضرت حنا کے ہاں اولاد نہ تھی. ایک روز آپ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اسے دانہ کھلا رہی تھی. یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی. حضرت مریم کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ نے منت مانگی تھی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت میں نذر کر دیں گی. بنی اسرائیل کے ہاں یہ روایت تھی کہ جو لڑکا اللہ کی نذر کر دیا جاتا تھا وہ شادی نہیں کر سکتا تھا اور نہ دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ میں خدمت کرتا اور خود عبادت میں مشغول رہتا تھا. لہٰذا بی بی مریم کی والدہ حضرت حنا نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی دعا کی تھی، لیکن ان کے ہاں بیٹے کی بجائے بیٹی کی پیدائش ہوئی. حضرت حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا. سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں. چونکہ آپ بیت المقدس کی خدمت میں وقف کر دی گئی تھیں، اس لیے آپ کا یہ نام موزوں سمجھا گیا. حضرت بی بی مریم کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد حضرت عمران وفات پا گئے تھے. اسی لیے آپ کی ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں. جب حضرت مریم بیت المقدس میں لائی گئیں تو مجاوروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا. ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا. پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین وہ قلم جس سے وہ توریت لکھتے ہیں پانی میں چھوڑ دیں. جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کی بجائے الٹا بہے گا وہ مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا. اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے. ان کے قلم کو اللہ نے پانی کے بہاؤ میں الٹی طرف بہا دیا اور وہ بی بی مریم کی پرورش کے حقدار ہو گئے. اس طرح بی بی مریم کو اللہ کی رضا کے مطابق حضرت زکریا کے حوالے کر دیا گیا. حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی، لہٰذا ان سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش کوئی نہیں کر سکتا تھا. حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی نسبت بہت تیزی سے بڑھتی گئیں. آپ حضرت زکریا علیہ السلام اور اپنی خالہ کے ہاں پرورش پا کر بڑی ہوئیں تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا. آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی. جب حضرت زکریا آپ کے پاس آتے تو حیران ہوتے کہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے تھے. گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں رکھے ہوئے ہوتے تھے. جب حضرت زکریا بی بی مریم سے پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں اور انہیں کون دے جاتا ہے تو حضرت مریم فرماتی کہ اللہ کے پاس سے. اللہ نے بی بی مریم کو پسندیدہ اور مومنہ بندی میں شمار کیا تھا، جیسا کہ سورہ العمران میں ارشاد ہوا، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں سارے جہان کی عورتوں سے. اے مریم اپنے رب کے خلوص سے عبادت کرتی رہو اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ. بی بی مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ ابھی باقی تھا. آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم نہایت عبادت گزار اور پاکیزہ خاتون ہیں اور سب آپ کی عزت و احترام کرنے لگے. پھر وہ وقت آیا جب حضرت مریم جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس تشریف لائے. بی بی مریم ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تھے.
حضرت مریم آپ کو دیکھ کر بولی، اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغام الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تو تیرے رب کی طرف سے آیا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کنواری مریم فرماتی ہیں کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ میں کوئی بد کردار عورت ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کیونکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتنا کہتے ہی بی بی مریم کے گریبان میں پھونک مار دی، جس سے بی بی مریم کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم حاملہ ہوئیں تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی کہ حضرت مریم حاملہ ہو گئی ہیں۔ اس پر بہت سے لوگوں نے زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام اور بہتان لگایا۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل گئیں اور دور ایک مقام پر جا کر ٹھہریں۔ آپ اس مقام پر تنہا رہ رہی تھیں کہ ایک دن آپ کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئیں۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھی تھیں وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتیں تو معجزے سے وہ درخت سرسبز ہو کر پھل دیتا تھا۔ حضرت مریم درد سے بے چین تھیں، بدنامی کا خیال تھا۔ آخر گھبرا کر کہنے لگیں کہ کاش میں پہلے مر گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور حکم آیا کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو طاقت پہنچے اور اولاد کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ طعنہ دے رہے تھے۔ حالت تنگزار ہو گئی۔ تب حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہیں تمہارے سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ لوگوں نے کہا، بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالات کے جوابات کیسے دے گا؟ تو اتنے میں اچانک عیسیٰ علیہ السلام بولنا شروع ہو گئے۔ بچے نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور میں نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئیں، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی تھی۔ روایتوں میں حضرت مریم کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور آپ کی عمر 51 سال یعنی 51 ایئرز بتائی گئی ہے۔ آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے، اور بائبل کے پرانے عہد نامے میں بھی آپ کا نام موجود ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی عورت آسیہ سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ ایسی معلوماتی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو آگے شیئر کریں تاکہ یہ اسلامک معلومات اور لوگوں تک بھی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔